نماز کے مکروہات ہم سماعت فرما رہے تھے، جن میں سے ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ نمازی جماعت کے ساتھ صف میں اکیلا کھڑا ہو جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ یعنی ایک صف مکمل ہو چکی ہے، دوسری صف میں اکیلے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ کسی نہ کسی کو ساتھ میں کھڑا کریں تب نماز شروع کریں، اور اگر جو پیچھے آیا ہے دوسری صف کے اندر یا تیسری صف کے اندر اکیلا ہی شخص ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نمازی نہیں آ رہا، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگلی صف سے جو امام کے پیچھے ہے یا اس کے قریب کسی ایک بندے کو پیچھے کھینچے، کسی ایک نمازی کو۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سیدھے کندھے پر صرف ہاتھ رکھے۔ اب جس کو مسئلے کا پتہ ہوگا تو وہ پیچھے خود بخود آ جائے گا، اور جس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے لڑ بھی پڑے۔ تو اس لیے یہ مسائل سیکھنے چاہیے کہ اگر آپ اگلی صف میں ہیں اور کسی نے آ کر پیچھے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پچھلی صف میں آ جائیں، تو اسی حالت میں ہم نے پیچھے لوٹ جانا ہے، یعنی قبلے سے منہ بھی نہیں پھیرنا، سینہ بھی نہیں پھیرنا، صرف پچھلے قدموں ہم نے چل کے پچھلی صف میں کھڑے ہو جانا ہے۔ اور باقیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جو اگلی صف میں کھڑے تھے، جو اس ایک نمازی کے پیچھے جانے کی وجہ سے صف میں کشادگی ہو چکی ہے، اس کشادگی کو وہ پر کر دیں، وہ قریب قریب ہو کے اس کشادگی کو ختم کر دیں، اور پیچھے وہ دو اب نمازی ہو جائیں گے تو اب ان دونوں کی نماز ٹھیک ہوگی۔ اگر اکیلے شروع کریں گے تو نماز اس کی مکروہ ہے، جو پیچھے اکیلی صف میں شروع کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بھی مکروہ ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے، کوئی سنت یا کوئی نفل، تو یا جماعت ہو رہی ہے تو پہلی ہی صف کے اندر آ کر اس نے سنتیں شروع کر دی، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور یا جماعت ہونے والی ہے، وقت ہو چکا ہے، قریب ہے وقت، تو صف کے اندر، صف اول کے اندر آ کر سنتیں شروع کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ جب جماعت کھڑی ہو جائے گی تو یہ جماعت کے خلاف افعال کر رہا ہوگا، تو یہ نامناسب حرکت ہے۔ اس لیے ہمارے فقہاء کرام نے، ہمارے دین اسلام نے اسے مکروہ لکھا ہے کہ صف کے اندر، کہ جب پوری جماعت وہ نماز کے لیے کھڑی ہے اور ہم رکوع و سجود کر رہے ہیں تو یہ مکروہ ہوگا۔ اگر سنتیں پڑھنی ہیں یا جماعت کا وقت ہو چکا ہے تو پیچھے کسی دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں، تیسری میں کھڑے ہو جائیں، کسی اور کونے میں کھڑے ہو جائیں، یا جماعت اگر کھڑی بھی ہو چکی ہے تب بھی اگر کوئی سنتیں پڑھنا چاہتا ہے تو کسی اور صف کے اندر پڑھ لے، تو پھر بعد میں جماعت میں وہ شریک ہو جائے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اور اگر جماعت کے دوران ہی وہ سنتیں اگلی صف میں پڑھتا ہے تب بھی اس کے لیے مکروہ ہے، یا جماعت کا وقت ہو چکا ہے تب بھی مکروہ ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے گی اور وہ سنتیں پڑھتا رہے گا، تو یہ چیزیں مکروہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ نماز کے اندر آنکھیں بند کرنا یہ بھی مکروہ ہے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، سوائے ایک صورت کے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اسے خشوع و خضوع نماز میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، یعنی نماز کے اندر اسے سکون اس وقت ملتا ہے اور نماز کی طرف توجہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے، تو تب اس کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن عام حالات کے اندر کہ جس کی ایسی کیفیت نہیں ہے تو اس کے لیے آنکھیں بند کرنا نماز کے اندر یہ مکروہ ہے۔ آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے، آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ نماز کے اندر سجدے میں ساری انگلیاں ہاتھوں کی، پیروں کی قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور اگر اس کا خلاف کیا، یعنی قبلہ رخ نہ ہوئی پیروں کی انگلیاں، کہ پیر الٹا پڑا رہا سجدے میں اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی ادھر ادھر ہاتھ ٹیڑھے میڑھے رکھ دیے سجدے میں، تو بھی یہ مکروہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، پیروں کی انگلیاں ہیں، ان کا قبلہ رخ ہونا، قبلے کی سمت ہونا سجدے میں تمام انگلیوں کا، یہ سنت ہے، اور اس کا جب خلاف کریں گے تو یہ خلاف سنت اور مکروہ ہوگا اور ثواب کے اندر کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین۔